الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بے شک جب اللہ رب العزت کا نام لے کے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں رحمت خداوندی ضرور شامل ہو جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم نظر حسین، your teacher for the subject of social studies. Today I will teach the students of class 7th, but before starting my lesson I will highlight the important point of the day, and that is mistakes are proof that you are trying. بیٹا چھوٹا سا سنٹینس ہے لیکن بڑا معنی خیز ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس کوئی شخص کام کر رہا ہے اور غلطیاں ہو رہی ہیں، ایرر ہیں یا مسٹیکس ہیں جو بھی ہیں، ان سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بندہ کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ اس میں امپرومنٹ آئے گی۔ اسی طریقے سے آپ بھی اپنے کام میں امپرومنٹ لانے کی کوشش کریں گے۔ Here is chapter number 5 for you, and the name of chapter is Industrialization in the Muslim World. Dear students, today I will teach you the worksheet for the same chapter, یعنی کہ چیپٹر نمبر 5 اور ورک شیٹ نمبر 5۔ بیٹا آج یہ ورک شیٹ کی آپ کو پک دے رہے ہیں اور اس کی اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہیں، اس کے کویشچن دیے گئے ہیں، میں اس کے آنسر آپ کو بتاؤں گا، اور اتنے غور سے آپ یہ لوگ ورک شیٹ کے آنسر سنیں گے تاکہ بعد میں اس میں آپ خود فل کر سکیں اور اس کو تیار کر سکیں۔ ورک شیٹ نمبر 5 اور کویشچن نمبر 1، give the short answer to these questions. Part 1, question number 1, part 1, part A, why is industry important for a country? کویشچن یہ آپ کے سامنے ہے بیٹا، اس کا آنسر میں بول دیتا ہوں، اتنی غور سے سنیں گے اور بار بار سنیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو اور بعد میں لکھ بھی سکیں۔ The answer is industry adds country's economy by producing goods for local use and export. یعنی کہ انڈسٹری کا اس لیے اہمیت انڈسٹری کی اس لیے زیادہ ہے کہ کسی ملک کے لوگ انڈسٹری اس لیے چلا رہے ہیں کہ اپنی ضروریات کے لیے چیزیں پوری کریں اور پھر جو ایکسٹرا ہوں ان کو ایکسپورٹ کریں۔ کویشچن نمبر 1، پارٹ بی، which is the most industrialized Muslim countries and what does it produce؟ اب دوسرا اس کا جو پورشن ہے یعنی پارٹ بی، اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کون سا انڈسٹریلائز مسلم کنٹری ہے اور وہ کیا پیدا کر رہا ہے۔ دا آنسر از ملیشیا از دا موسٹ انڈسٹریلائزڈ مسلم کنٹری۔ اٹ پروڈیوسڈ ہائی ٹیک الیکٹرانک گڈس، کیمیکل، ٹین، ربر پروڈکٹس، پام آئل اینڈ سملرلی پروسیسڈ فوڈ۔ بیٹا غور سے اسے سنیں اور اس کو ذہن نشین کریں۔ کویشچن نمبر 1، پارٹ سی، لسٹ دا مین انڈسٹریز ان انڈونیشیا۔ انڈونیشیا کی جو مین انڈسٹری ہے اس کے نام لکھیں۔ چند ایک، چونکہ یہ شارٹ کویشچن ہے اس لیے چند ایک چیزیں میں مینشن کروں گا اور ذہن نشین کیجئے گا۔ بیسڈ آن منرل پروڈکٹس، آئل اینڈ ٹین، اٹس ایگریکلچرل پروڈکٹ اینڈ نیچرل پروڈکٹس ایز ربر اینڈ ٹمبر۔ اٹ مینوفیکچرز electronics equipment and appliances for local use and export. Some other main industries of the Indonesia are textile, chemical, paper factories and tourism. Now it is turn of question number 2 from the worksheet number 5.
اس میں بیٹا یہ دیکھیں کمپلیٹ دیز اسٹیٹمنٹس، یہ اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو اس کے آنسر دوں گا، اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آئے گی اور اس کو آپ کمپلیٹ کریں گے۔ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اس کو یاد بھی کریں گے۔ پہلے ان چیزوں کو اپنی کاپی پہ ٹرانسفر کریں گے، اس کویشچن کو بھی کویشچن نمبر 1 کی طرح، پھر اس میں جو بلینکس ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد یاد کریں گے۔ پارٹ 1، کیپٹل آف یونائٹڈ عرب امارات از ابو ظبی۔ The answer is Abu Dhabi. The part B is world's biggest flower dash is named after Rafflesia. آنسر پہلے میں آئے گا اور دوسری بلینک میں آئے گا سر اسٹیفرڈ ریفلائز۔ پارٹ C، beside the manufacturers of various goods dash is the important industry in the Muslim countries. The answer for this blank is tourism. بیٹا اسی کا دیکھیں پارٹ D، people visit Saudi Arabia mainly for dash. The answer is pilgrimage. The answer is pilgrimage. Similarly, the last part of the question number 2 is part E, and that is Langkawi and Sarwarak are the famous for the ancient dash and dash. پہلے میں تیمورین فالز آئے گا اور دوسرے میں نیا کیوز۔ Now we have completed our worksheet of chapter number 5 and the turn goes to the answer of worksheet. بیٹا یہ دیکھیں آج جو اس کا آنسر ہم دے رہے ہیں، پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے کویشچن دیتے تھے، لیکن آج چونکہ ورک شیٹ کی جو سچویشن ہے، اس کو ٹیچنگ کا جو میتھڈ ہے اس کا یہ ہے کہ ورک شیٹ بھی آپ کو دی ہے اور اس کویشچن آنسر کے سسٹم میں نے آپ کو آنسر دیے ہیں۔ ورک شیٹ کے تمام ورک شیٹ کے جتنے پارٹس ہیں کویشچن نمبر 1 کے اور کویشچن نمبر 2 کے، اس کے آنسرز ہیں۔ یہ اس کی آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ Now it is turn of the HW of the day is learn the worksheet. بیٹا آپ نے اس ورک شیٹ ساری کو تیار کرنا ہے، پہلے کاپی پہ لکھنا ہے، پھر جس طریقے سے آپ کو پڑھایا ہے اس کو اگر ذہن میں ہے تو آپ نے اس کو اس میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ اگر نہیں مل رہا تو یہ جو ورک شیٹ ہے اس کے آنسر سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ حافظ بیٹا، تھینک یو۔